سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنا اکثر وقت جنگوں میں گزارا اور بہت سی فتوحات حاصل کی۔ تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری، عقل مندی اور حکمرانی کو اپنے سینے میں سما نہیں سکتی۔ دنیا کے اس نظام میں بہت سے حکمران گزرے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، لیکن ان کے فتوحات ان کی اپنی ذاتی خوشی، ان کے اپنے مقاصد کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن دنیا کا یہ حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس فانی دنیا میں قائم کرنے کے لیے جنگیں لڑتا رہا، علاقوں کو فتح کرتا رہا اور اپنی سلطنت بنائی۔ اس لیے تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کو ہر پہلو سے بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہادری کے، جنگجوئی کے قصے تو ضرور سنے ہوں گے، لیکن شاید ہی آپ میں سے کچھ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقل مندانہ فیصلوں سے ناواقف ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کو فتح کرنے کے لیے نہ صرف طاقت کی، نہ صرف تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ایک بہترین حکمت عملی اور ذہانت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہادر اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت ذہین اور عقل مند بھی تھے۔ آپ وقت کے مطابق ایسی حکمت عملی تیار کرتے کہ دشمن بھی حیران رہ جاتے کہ اس انسان کو شکست دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کا واقعہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری میں قاضی صاحب کے ساتھ لوگوں کے مقدمے سن رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت روتی ہوئی قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ 2 آدمیوں کو سلطان کے سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے اور یہ 2 آدمی کون ہیں؟ تمہاری کیا حجت ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میری لالچی باپ نے ایک تاجر کے ساتھ میری شادی کر دی، کیونکہ اس تاجر نے میرے باپ کو 1000 سونے کے سکوں کا لالچ دیا تھا، اور اسی وجہ سے میرے باپ نے اسی لالچی تاجر کے ساتھ میری شادی کر دی۔ لالچی تاجر میرے حسن کو دیکھ کر اندھا ہو چکا تھا، لیکن شادی کے 6-7 دن ہی اس تاجر نے میرے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد اس نے اپنا آپ دکھا دیا، اور اس نے مجھے فوراً طلاق دے کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں بری حالت میں اپنے بابا کے پاس پہنچی تو میری حالت کو دیکھ کر ایک باپ کا کلیجہ پھٹ گیا، اور اس نے کہا، بیٹا، میں نے لالچ میں آ کر تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں جانتا تھا کہ یہ تاجر لالچ اور غلیظ انسان ہے، لیکن پھر بھی میں سونے کے سکوں کو دیکھ کر میرا ضمیر مر گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد میرے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ضرور تمہاری شادی کسی ایسے نوجوان سے کروں گا جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا اور تمہاری قدر کرے گا۔ میں نے صبر کیا، اور چند ماہ بعد میری شادی میرے گاؤں کے قاضی صاحب کے بیٹے سے ہوئی۔ وہ قاضی صاحب بہت نیک دل اور سخی انسان ہے۔ شادی کے 1 سال بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہادر اور خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ امیر بیٹے کی پیدائش کے تقریباً 5 دن بعد میرے بابا کی اچانک طبیعت خراب ہونے لگی، تو میرے بابا نے کہا کہ بیٹا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک چیز ہے، کیونکہ ساری زندگی میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا، لہٰذا اب وہ میں چیز آپ کے خون تیرے نومولود بچے کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بابا، ہمیں آپ کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ اس بچے کا حق ہے۔ میں نے پوچھا، وہ بابا کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا، جس بازار میں اس تاجر کی دکان تھی، اسی بازار میں میں نے ایک دکان خریدی تھی، لیکن میں نے اس بات کو پردے میں رکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ظالم تاجر تم سے وہ دکان چھین لے گا، لیکن آج کے بعد وہ دکان تیرے بیٹے کی ہوتی ہے۔ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ بھی ایک کامیاب تاجر بنے گا اور وہاں اپنی دکان کرے گا۔ یہ کہہ کر میرے بابا نے اپنی آنکھیں بند کر دی، اور یہ بات پتہ نہیں ہوا کی طرح اتنی تیز پھیلی کہ اس تاجر کو پتہ چل گیا کہ میری سابقہ بیوی کا باپ اپنی بیٹی کے ممے بچے کے نام بازار کی سب سے اہم دکان اس کو دے کر گیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ فوراً مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ وہ بیٹا میرا ہے، نہ کہ آپ کے بیٹے کا، کیونکہ شادی کے 6 دن تک میں نے مسلسل اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، اور مجھے یقین ہے
کہ وہ بیٹا میرا ہی ہے، وہ بیٹا میرا ہے اور اس کے نام جو دکان ہے وہ بھی میری ہے، لہٰذا آپ اپنے بیٹے سے وہ بیٹا بھی لے کر مجھے دیں اور وہ دکان بھی میرے حوالے کی جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا تو اس سے پوچھا، تو قاضی صاحب کے بیٹے نے کہا، نہیں بابا جان، وہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ یہ جھوٹا لالچی انسان دکان کے لالچ میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا، تم یہ مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ، کیونکہ اگر میں نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ کہے گا کہ تم اپنے بیٹے کی طرفداری کی، لہٰذا میں انصاف سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے یقین ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کے بیٹے اور اس چالاک تاجر سے تفتیش کی تو دونوں اپنی اپنی جگہ درست تھے، کیونکہ تاجر بھی اپنی بیوی کے ساتھ 6 دن تک مسلسل ہم بستری کرتا رہا اور اس بات کا اقرار اس کی سابقہ بیوی نے بھی کیا، اور قاضی کا بیٹا بھی اپنی جگہ درست تھا کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اب یہ معاملہ کھڑا ہو گیا کہ ان دونوں میں سے یہ بیٹا کس کا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ چند گھوڑے لے آؤ۔ جب چند گھوڑے لائے گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں یعنی تاجر کو قاضی کے بیٹے علی بن سفیان اور آپ خود ایک وادی کی طرف روانہ ہو گئے، اور سلطان ان دونوں کو کنویں کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے اس کا بچہ لیا اور کنویں کے منہ کے اوپر کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے کا مسئلہ ہی ختم ہوتا ہے، اگر یہ بچہ اس دنیا میں رہا تو فساد اور لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا اس بچے کو جینے کا حق نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ بچہ سیدھا کنویں میں گر گیا۔ اب یہ منظر بڑا خوفناک تھا، کیونکہ اتنا بڑا سلطان نے ایک نامولود بچے کو موت کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت چیخنے لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا، گھبراؤ نہیں، تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان دونوں میں سے اس کا باپ کون ہے۔ تم پریشان نہ ہو، نیچے میرے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے جس نے تمہارے بچے کو حفاظت کے ساتھ پکڑ لیا ہوگا، اور تھوڑی ہی دیر میں سلطان کے سپاہی اس بچے کو باہر لے آئے اور تڑپتی ہوئی ماں نے اس بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس چالاک تاجر کو اپنے گرفتار میں لے لو۔ قاضی صاحب کا بیٹا بڑا حیران ہوا کہ سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا حقیقی باپ میں ہوں بلکہ یہ تاجر نہیں؟ تو یہ سن کر سلطان نے کہا کہ جب میں نے اس نومولود بچے کو کنویں میں پھینکنے کا کہا تو میں نے تم دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھے، اور تاثرات سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لالچی تاجر صرف لالچ کے لیے ہی اس کو اپنا بیٹا بنا رہا تھا، لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اس تاجر کا نہیں تھا، اس لیے اس کے چہرے پر لالچ کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ لیکن جب میں نے تیرے چہرے کی طرف دیکھا تو جس طرح ایک باپ درد محسوس کرتا ہے تم نے اسی طرح محسوس کیا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ تم ہی اس کے حقیقی باپ ہو۔ اب سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بازار سمیت اس دکان کی خاص طور پر حفاظت کرنا، اور جو بھی اس دکان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکال دینا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو 3 سال کی قید کی سزا سنا دی، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر دکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے مقدمے کو اپنی عقل مندی سے حل کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔